بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ سنا دیں ان کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک ان کو سنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کو سنا دیں۔ یہ جو اس سے پہلے تذکرہ تھا، یہ در حقیقت بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے ایک واقعے سے سمجھانے کا ایک اہتمام تھا، کہ جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری یہ خواہش کہ تم دنیا میں اللہ کے چہیتے ہی بن کے رہو، یہ ایک بغیر کسی اصول اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے تو ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ جب جب تمہاری جانب سے کوئی غلط رویہ سامنے آیا تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی، اور جب جب تمہاری جانب سے صحیح رویہ ہوا، تم نے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کیا، تو اللہ نے اپنی مدد تم کو بھیجی۔ تو اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا جس میں کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے گروہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مخالفت کی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس حکم کی کہ وہ ایک ایسی سرزمین میں داخل ہوں، فلسطین میں، کہ جس میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ داخل ہوں گے تو اللہ ان کے لیے راستہ کھول دے گا، ہموار کر دے گا کہ وہ اس پر قابض ہوں اور اللہ کے دین کو اس میں پریکٹس کریں۔ تو ان کے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے پیغام کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس مخالفت میں ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ کے ہاں چنے ہوئے پسندیدہ مقرب تو ہم ہیں، تو آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسماعیل کے جو ہمیشہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کمتر ہیں اور امی، ان پڑھ، اللہ کی کتاب اور دین سے ناواقف لوگ رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے وہ شرف حاصل ہو جائے کہ جس میں ان کے درمیان میں سے ایک پیغمبر کا انتخاب ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہو۔ اب اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور واقعے کے بیان کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ سنا دیجئے ان کو، یعنی بنی اسرائیلیوں کو، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک جیسے واقعہ ہوا تھا ویسے ہی بتائیں، اور اس واقعے میں جو سبق، جو عبرت ہے، اس کو بیان کیجیے۔ واقعات لوگ بہت بیان کرتے ہیں، لوگوں کو واقعات سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ عام طور پر واقعات میں چونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ دلچسپی پیدا ہو، تو وہ اس میں مبالغہ آمیز مواد شامل کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ بیان پھر حق نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی واقعات بیان کیے ہیں، اس میں ایک تو اہتمام یہ کیا ہے کہ بات وہی بیان ہو کہ جو حقیقت میں واقعے کے صحیح ڈسکرپشن کو واضح کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بیان واقعہ محض واقعے کے بیان تک نہ ہو، بلکہ اس میں جو سبق ہے، اس واقعے کے نتیجے میں جو انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، جو اصول سامنے آتے ہیں، وہ بھی بیان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ تم ان کو، یعنی خاص طور پر بنی اسرائیلیوں کو، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دو، بالکل ٹھیک جیسا کہ وہ ہوا، اور اس کے پورے مقصد اور
حکمت کے ساتھ۔ اس میں لفظ نبا استعمال ہوا ہے جو ایک بڑی خبر کے لیے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی تاریخ میں سب سے پہلا وہ واقعہ کہ جس میں ایک حق پسند انسان کا ایک قتل ناحق اس کے اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں ہوا، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بڑی خبر کو ان کو سنا دو۔ کیا ہوا کہ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو قبول کر لی گئی وہ ان دونوں میں سے ایک کی جانب سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی جانب سے۔ قربانی کیا تھی اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں کہ ایک کی جانب سے جانور کے پیش کیے گئے اور دوسرے کی جانب سے فصل کو پیش کیا گیا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، اس بارے میں بھی قرآن نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ ایک امکان یہی ہے کہ جیسے کہ معلوم ہوتا ہے قرآن سے بھی اور بائبل سے بھی کہ ایک زمانے میں قبولیت کی علامت یہ بات بن جاتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ کا ایک الاؤ آتا اور وہ اس کو ہڑپ کر جاتا، اس کو ختم کر جاتا، یا کوئی اور اس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قصے کو انٹرسٹنگ بناتی ہیں، لیکن ان کا اصل واقعے کی حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ قبول ہو گئی ہے، اور دوسرے کی جانب سے کی گئی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی یعنی وہ صدقہ، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اللہ کے لیے اس کے نام پر اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ قال لاقتلنک، اس نے کہا کہ میں تو تم کو قتل کر دوں گا۔ اس نے یعنی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے یہ بات کہی، یعنی حابیل کی جیسے کہ نام آتا ہے قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ تو قبول فرماتا ہے قربانی کو پرہیزگاروں ہی کی طرف سے، یعنی ڈرنے والوں ہی کی طرف سے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے انہی کی قربانی قبول کرتا ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے رویے کی طرف نگاہ کرتا، وہ اس بات پر غور کرتا کہ آخر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی اور اس کے بھائی کی قربانی قبول کر لی۔ اس نے اس کی جگہ پر اپنے اس بھائی کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ کیا حسد کی وجہ سے۔ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اب اس کا خاتمہ کر دوں۔ ظاہر ہے کہ حسد کی آگ یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جس کی وہ مخالفت کر رہا ہے اس پر اللہ کی عنایت ہوئی ہے، بلکہ وہ محض اس وجہ سے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے، وہ دوسرے کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے، وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور اس خاص جذبے میں وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا اور وہ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے۔ لوگ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کفر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حق آ جائے اور آپ اس کے جاننے کے باوجود، سمجھ میں آ جانے کے باوجود اس کا انکار کر دیں، اس کو ٹھکرا دیں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حسد ہے اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی بات قبول نہیں ہوئی
آپ کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ جو کسی دوسرے کو حاصل ہو گئی ہے، اور یہ اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کے فیصلے سے، اور انسان اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس فیصلے کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو حابیل نے اپنے بھائی کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، یہ میرا اس میں کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے قربانیوں کو، صدقے کو، نیکی کو اپنے بندوں میں سے ان کی کہ جو ڈرنے والے ہیں اس سے، جن کے اندر پرہیزگاری ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تم نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِي، کہ تم مجھ کو قتل کرو، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لِيَقْتُلَكَ، کہ میں تم کو قتل کروں۔ یعنی اگر تمہارے اندر اس قربانی کے قبول ہونے اور نہ ہونے کے نتیجے میں یہ منفی جذبہ پیدا ہوا ہے، اور تم اس اقدام کے نتیجے میں ایک بڑے جرم کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، تو میں اپنی نیکیوں کو ضائع کر کے تمہارے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس سارے اپنے مقصد کو، کوشش کو میں برباد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے کہ جو جہان والوں کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ سو اگر تم نے میرے خلاف یہ اقدام کیا تو میں تمہارے خلاف اقدام نہیں کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھایا بھی کہ یہ اقدام جو تم کر رہے ہو یہ ایک ایسا طریقہ رویہ ہے کہ جو ایک منفی ایک سوچ ہے، اور اس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو برباد کرو گے۔ انی ارید ان تبوء باثمی و اثمک، میں تو یہ سوچتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور اپنے گناہ دونوں کو لو اور آگ والوں میں ہو جاؤ، دوزخی بن جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ اقدام کرنے کے بارے میں جو سوچ رہے ہو، اس کے نتیجے میں یہ جان لو کہ تم انجام کار کے طور پر جہنمی بن جاؤ گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا انجام ہے، یہی ظالموں کے لیے سزا ہے کہ جو اس طرح کا اقدام کرتے ہیں، جو اس طرح کا ارادہ کر کے اس کو نافذ کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے ہاں پکڑے جاتے ہیں۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، یہ ساری گفتگو ہوئی، یہ ساری بات چیت ہوئی، قابیل نے یہ بات سنی، اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے بالآخر اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، مائل کر دیا۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تو وہ ہوا کہ جس میں گفتگو ہوئی، جس میں بات چیت ہوئی، ادھر سے سمجھایا گیا، لیکن اس کے بعد اس کے اندر کشمکش ہوئی۔ یہ جو قرآن نے بات بیان کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خیر اور شر کے فیصلوں میں یہی وہ سٹیج ہے کہ جو کرٹیکل ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے اندر برائی کا امکان ہوتا ہے، برائی کرنے کے لیے ایک پاسبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے ہیں، آدمی خود بھی سوچتا ہے، انسان کے ضمیر میں بھی خلش پیدا ہوتی ہے، اور یہ کشمکش ہے، یہ سٹرگل ہے کہ جو اصل میں اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں یا انسان خیر کے معاملے میں یہ طے کر لیتا، یہ سورہ مائدہ ہے جی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ سورہ مائدہ سن رہے ہیں آپ؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 28، 5th سورہ ہے، 5th سورہ کی آیت نمبر 28۔
آپ بتا دیں پیچھے سے ڈھونڈ لیں. تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی تاریخ میں جو قدم قدم پر واقعات ہوتے ہیں امپورٹنٹ، اچھے یا برے، یہ اصل میں اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ دنیا کی زندگی میں انسان جس امتحان سے گزر رہا ہے وہ اصل امتحان یہ ہے. باقی سب تو ظاہر کے واقعات ہیں، باقی سب تفصیلات ہیں. اصل میں ایک انسان کے نفس میں یہ سٹرگل جاری ہوتی ہے. آدمی مختلف موقعوں پر یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک یہ امکان ہے، ایک یہ امکان ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، غلط میں میری ذاتی غرض ہے، غلط کے نتیجے میں میرا غصہ، میری ضد، میری خواہش، میری انا کو تسکین ملے گی، صحیح اقدام کے نتیجے میں میں صحیح کام کروں گا، لیکن بہرحال اس میں مجھے وقتی طور پر کچھ نقصان ہوگا، کچھ بے عزتی ہوگی، کچھ سبکی ہوگی. تو آدمی اندر ہی اندر اپنے نفس میں سٹرگل کرتا ہے اور پھر یا ادھر فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری سٹرگل کو بالکل اختصار کے ساتھ بیان کر دیا کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پھر مائل کر دیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کی طرف. یعنی وہ اس ساری صورتحال سے گزرا اور بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے. فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی وہ اس سٹرگل میں ناکام ہو گیا. اصل میں یہی کامیابی اور ناکامی کا اصل میدان ہے کہ انسان کے اندر مختلف شکلوں میں یہ امتحان آتا ہے کہ ایک جانب صحیح فیصلہ ہے، ایک جانب غلط فیصلہ ہے، اور آدمی کا نفس پھر جو طے کرتا ہے اس کے نتیجے میں یا وہ کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں، یا وہ نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. یہ ایک معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بھی بتایا گیا اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو تم سوچ لو کہ تم کس قسم کا فیصلہ کرو گے. لیکن یہ معاملے کی ایک نوعیت ہے، یہ ایک پہلو ہے. اب اگلا پہلو کیا ہے؟ فبعث اللہ غرابا، تو بھیجا اللہ نے ایک کوے کو، یبحث فی الارض، وہ زمین کھود رہا تھا. یعنی اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. یعنی یہ کوے نے اس کے بھائی کی باڈی پڑی ہوئی تھی، قریب میں آ کر زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور وہ کھود رہا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا، اس نے کہا کہ ہائے میری کمبختی، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ فاواری سوءۃ اخی، میں اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا. یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ایک کشمکش ہوتی ہے ہمارے اندر خیر اور شر کے داعیات کے درمیان. اس میں اگر انسان کوئی برا فیصلہ کر بیٹھے تو اگلا مرحلہ آتا ہے جب انسان اس کے کرنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، بڑا ظلم ہو گیا. تب بھی موقع ہوتا ہے، تب بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ توبہ کریں، آپ پچھتائیں، آپ شرمندہ ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے دو سٹیجز ہوتی ہیں. اس سٹیج پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی اللہ کی توفیق سے محروم ہوتا ہے توبہ استغفار کرنے کی،
تو اس کے سامنے ایسے ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں، ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ایسے دلائل آ جاتے ہیں، ایسے بہانے آ جاتے ہیں کہ وہ انہی میں الجھ جاتا ہے اور توبہ کرنے پچھتانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوا بھی اسی طرح کی ایک مخلوق ہے کہ جو وہاں آ گئی، اللہ کے فیصلے سے آئی۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر حق پسند ہوتا اور اس سے چلیے مان لیجئے کہ وقتی ایک جذبات کے تحت اتنا بڑا جرم ہو چکا ہوتا، تو اس کے بعد وہ یہ سوچتا کہ یہ میں نے خدایا کیا کر دیا، یہ تو مجھ سے قتل ہو گیا، اپنے بھائی کا قتل ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ یہ سوچتا کہ میں اس کو دفناؤں کیسے، وہ یہ سوچتا کہ میں معافی کیسے مانگوں، میں اس معاملے میں کیسے اس گناہ کی اپنے لیے تلافی کروں۔ لیکن اس کو اس میں دلچسپی نہیں ہوئی، بلکہ اس کو دلچسپی اس میں ہوئی کہ کوا زمین کھود رہا ہے تو مجھے بھی ایسے ہی اپنے بھائی کو دفن کرنا ہے، اور اس کو اگر کوئی شرمندگی ہوئی تو اس بات پر ہوئی کہ میں کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا، کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ شرمندہ ہوا، ان لوگوں میں سے ہو گیا کہ جو شرمندہ ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت، پشیمانی کے لیے تو اصل میں وہ جرم تھا کہ جو وہ کر بیٹھا تھا، کہ جس کی ایک ایویڈنس کے طور پر اس کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس طرف مائل ہوتا، اس نے ایک بالکل غیر متعلق اور اصل جو جرم کے بعد ایک توبہ کی طرف میلان کا رجحان ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر ایک بالکل دوسرا رجحان اس کے اندر پیدا ہو گیا، جس کے بعد وہ گویا کہ اللہ کی رحمت اور اس کی طرف توبہ کی توفیق سے محروم ہو گیا۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہی داستان ہے ایول کی، برائی کی۔ اللہ کی طرف سے انسان کو بہت امکانات ملتے ہیں کہ وہ برائی اگر کر بھی گزرتا ہے، پہلے کرنے کا جب فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو دونوں جانب سے باتیں ایک اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ غلط اقدام کر بیٹھے اس کے باوجود اس کے پاس توبہ کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی صحبت میں ہے، وہ ایسے ماحول میں ہے، وہ ایسی سوچ رکھتا ہے، اس نے اپنی خواہشات کا اپنے آپ کو ایسا غلام بنا لیا ہے کہ غلط کام کرنے اور اس کے نتیجے کو دیکھنے کے باوجود وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جن کا تعلق توبہ سے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی دنیاوی چیزوں سے ہے کہ لاش کو کیسے چھپایا جائے، تو پھر وہ اس اللہ کی طرف سے معاف ہونے کے امکان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ داستان ان کو سنا دو، یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہ جو تمہارے ساتھ اسی طرح کے حسد میں مبتلا ہیں، اور اس حسد کے نتیجے میں جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے شرف کو ان کو محروم کر دیا اور تمہاری طرف اس کو منتقل کر دیا، تو اب وہ گویا کہ تمہارے قتل کے درپے، اب وہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں، اور اس دشمنی میں ان کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا غلط کام کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں اور مختلف معاملات ہیں کہ جن میں ان کی توجہ بٹ گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ ہم کیا غضب کر رہے ہیں۔ یہ آنیسٹلی یہ سب سے بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے انسان کے لیے۔ اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور ٹریجڈی نہیں ہو سکتی۔ یعنی حادثہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مر گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، دنیا کی آزمائشیں، یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے اور برے حالات سے گزارتا ہے، لیکن جو چیز سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان خیر اور شر کی اس کشمکش میں، اس اسٹرگل میں شر کے آگے سرنڈر کر دے، اپنے نفس میں بھی جب وہ ایک جاری ہو ایک اسٹرگل دونوں جانب سے، تو وہ شر کی طرف جھک جائے، اور اس کے بعد بھی جب اس کے پاس امکان ہو تو وہ اس امکان کو توبہ استغفار کے کھو دے۔ فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی انسان کے اسی سرکشی کے رجحان کی بنیاد پر
کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لازم کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہم نے یہ بات ایک حکم کے طور پر لکھ دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا، نہیں، وہ تو بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ قانون چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ قانون وہ قانون ہے کہ جس میں زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، یہ ایک بالکل یونیورسلی اپلیکیبل ایک حقیقت ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ ایک قانون کی شکل میں لوگوں کو اس کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ پیش نظر بنی اسرائیل ہیں جو پس منظر میں ہیں، تو ان کو خاص طور پر نمایاں کر کے بتایا کہ ان کے قانون میں بھی، ان کی شریعت میں بھی یہ بات لکھ دی گئی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے قتل کیا کسی ایک انسان کو بغیر نفس، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، او فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد مچایا ہو، فکانما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، فکانما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون، اصول بیان کر دیا، جب کبھی کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے گا تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرے گا۔ اس کا یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے کسی ایک انسان ہی کو نہیں مارا، اس نے اصل میں انسانیت کو مارا ہے۔ اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ جرم کتنا گھناؤنا ہے، یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس جرم کے کرنے والوں کو کی جو مدد کرتا ہے وہ کتنے بڑے جرم میں اس کا مددگار بنتا ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی جان خطرے میں، تو پھر اس کی جتنی مدد ممکن ہے کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جان بچانا اصل میں اپنے آپ کو بچانا ہے، پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک انسانی جان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کی جان بچائی جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات گواہی دی جاتی ہے، تو گواہی بھی انسان کو صحیح دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ انسانیت کا معاملہ ہے، ہر انسان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جان بچانے کا معاملہ اس پہلو سے بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی خطرہ ہے اور آپ اس کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی دے رہے ہیں، تو یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اور بعض اوقات جیسے کہ لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے کہ میڈیکل پروفیشن میں ہے، اور انسان اس جذبے کے تحت کرتا ہے کہ اس کو زندگی ملے، اس کی زندگی اور طویل ہو، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی ایک اصول کے تحت یہ حقیقت آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ پہلے سے اس بات کو لکھ دیا کہ یہ اب ایک اللہ کے ہاں انسانوں کے معاملے میں طے شدہ اصول ہے کہ کوئی ایک قتل نہیں ہوتا، بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور کسی ایک انسان کی جان کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اب یہ چونکہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، تو یہ واضح کیا کہ یہ جو جرائم کر رہے تھے صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کیا، بلکہ ان کے پاس آ گئے ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر انہوں نے حجت تمام کر دی، بات آخری حد تک واضح کر دی۔ ثم ان کثیرا منہم، پھر ان میں سے بہت سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض لمسرفون، زمین میں حد سے آگے بڑھنے والے بن گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام پیغامات کو، واضح نشانیوں کو نظر انداز کیا اور وہ حدود کو توڑنے والے بن گئے۔ یہ بات پہلے قرآن نے واضح کر دی کہ ظاہر ہے کہ یہ ہو جاتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، جب انسان انانیت کا شکار ہو کر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے
کوئی حقیقت کتنی ہی واضح طریقے سے کیوں نہ آئے، انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں نے ایسا کیا اور پھر ان کو اس کی سزا بھی ملی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ان یہودیوں کو یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اس وجہ سے وہ کسی اور پیغام، کسی اور شریعت، کسی اور پیغمبر کو ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی داستان بھری پڑی ہے ان کے پہلے کے جرائم سے، اور ان کو اگر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت اور روشنی کی توفیق ملے گی تو وہ اسی صورت میں ملے گی کہ جب وہ اپنے رویے کو بدلیں گے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے جو لوگ لڑیں گے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچائیں گے، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، ان کی سزا تو پھر صرف یہ ہے کہ انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو صلیب چڑھایا، سولی پر چڑھایا جائے، صلیب دی جائے، او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف ترتیب سے، الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں علاقہ ملک بدر کر دیا جائے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ باقاعدہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ تو سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اپنے رسول کے ذریعے سے ایک سوسائٹی میں اس کی شریعت نافذ ہو گئی ہے اور اس کا قانون ہے کہ جو اب لوگوں کے لیے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، تو یہ تو براہ راست گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں گویا کہ وہ اپنے ان حرکتوں کے نتیجے میں کہ جو وہ اس سوسائٹی میں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی جان، ان کے مال اور ان کے آبرو کے دشمن بن گئے، یعنی اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں۔ زمین میں ایسے حالات پیدا کر دینا کہ جس کے نتیجے میں عام انسان کے لیے معمول کی زندگی گزارنا ممکن نہ ہو۔ جرائم سادہ جرائم ہوتے ہیں جبکہ ان کے اندر یہ گھنونی خامی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے لیے تھریٹننگ بن جائے۔ یعنی ایک جرم ہے قتل، ظاہر ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی بہت شدید مذمت کی گئی ہے، جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، دنیا میں بھی اگر اس کو خاندان والے نہ تیار ہوں اس کا خون بہا لینے کے لیے تو اس کی سزا موت ہے۔ لیکن اگر قتل کو ایسے کیا جائے کہ وہ ٹیررزم کی شکل اختیار کر لے یا سیریل کلنگ شروع ہو جائے، یعنی ایک شخص کا قتل نہیں ہو بلکہ قتل ہوتے چلے جائیں اور تمام معاشرہ اس خوف میں ہو کہ اب ان کی باری کب آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ سادہ ایک شخص کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ زمین میں فساد ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک جرم یہ ہے کہ کسی کا قیمتی مال چوری ہو گیا، کسی نے چھپ چھپا کے یہ اقدام کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ دندناتے ہوئے داخل ہو اور خوف پیدا کر کے لوگوں کو زبردستی یا تو باندھ کر یا مار پیٹ کے ان کا مال چھین کے جائیں، تو ظاہر ہے کہ اب یہ معمولی چوری نہیں ہے، یہ اب ڈکیتی ہے، یہ زمین میں فساد ہے۔ اس کے نتیجے میں خوف و ہراس ہے کہ جو پھیلتا ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی ایک زمین میں فساد مچانے کی شکل ہے کہ ایک تو سادہ زنا کا جرم ہے اور ایک جرم ہے کہ ایک شخص یا اشخاص ہیں کہ جو زنا بالجبر کر رہے ہیں، یعنی عام خواتین کے لیے ان کی عزت آبرو کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔
یا یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایسا کاروبار بنا لیا ہے کہ وہ اب معاشرے میں باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں کھلے عام. تو یہ سادہ جرائم نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ جرائم ہیں کہ جن کی سزا جن کو فساد فی الارض کہا گیا ہے، اور ان کی 4 سزائیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کا قتل ہونا معاشرے میں ایک مثال بن جائے، اور پھر کسی شخص کو، کسی گروہ کو اس بات کے لیے ہمت حوصلہ نہ رہے کہ وہ آئندہ اس طرح کا جرم کریں. اس کی ایک شکل رجم ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا. اس کے واقعات ہیں کہ جو بیان ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ عبرتناک طریقے سے مارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پتھروں سے ایک شخص کو مار دیں، اور یہ واقعہ ہوا. ظاہر ہے کہ یہ کسی سادہ جرم کے پاداش میں کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ فساد فی الارض کی نوعیت کے جرم کے خلاف ہوا جو اس آیہ مبارکہ پر عمل تھا. ظاہر ہے کہ جب کوئی واقعات بیان ہوں گے تاریخ میں، حدیث میں، تو ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا کہ یہ واقعہ اگر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلے فرمائے، تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلے قرآن ہی کے مطابق ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہوں. واقعات جو بیان کر رہے ہیں وہ ان کی آبزرویشن ہے، ان کی میموری ہے، درمیان میں ایک چین آف نیریٹرز ہیں، واقعات پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کسی کتاب میں ہے، کوئی کسی کتاب میں ہے. سو واقعات کی بنیاد پر آپ دین شریعت نہیں سمجھتے. آپ دین شریعت کو تو سمجھیں گے قرآن اور قرآن ہی کی طرح محفوظ سنت متواترہ کے ذریعے سے. لیکن تاریخ میں، احادیث میں ان اصولوں، ان احکام کے عمل اور امپلیمنٹیشن کا ذکر ہے، لیکن وہ امپلیمنٹیشن، وہ عمل اصل ٹیکسٹ، اصل اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. چنانچہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ان یقتلوا ہے، یہ در حقیقت وہی سزا ہے کہ جس کی کہ ایک فارم، ایک شکل رجم ہے، اور یہ زمین میں فساد مچانے والوں کے لیے یہاں تجویز کی گئی ہے. او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے. یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سزا چلی آ رہی ہے پہلے سے، کہ جس میں ہاتھ اور پیر باندھ دیے جاتے ہیں، کیلوں سے ٹھونک دیے جاتے ہیں اور لٹکا دیا جاتا ہے ایک شخص کو جو مجرم ہے، ایسے کہ وہ اسی طرح سے مر جائے. اور یہ ظاہر ہے کہ از خود ایک بڑی عبرتناک سزا ہے. لیکن اس میں جو الفاظ ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ او یصلبوا، کہ اسے عبرتناک طریقے سے سولی پر چڑھایا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں. یعنی موت کی سزا تو نہ ہو، لیکن یہ جو انہوں نے گھناؤنے جرائم کیے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے پاس مزید جرم کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، کوئی امکان ہی نہ رہے، اور لوگوں، دیکھنے والوں کے لیے وہ عبرت کا نمونہ بن جائے. او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو ملک بدر، علاقہ بدر کر دیا جائے، یعنی اس علاقے سے نکال دیا جائے. ایک زمانے میں اس کا امکان تھا. آبادیاں کچھ علاقوں میں ریسٹرکٹڈ تھیں، اور باقی سارے علاقے تھے جو غیر آباد تھے، تو ان کو جس آبادی میں انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں ان سے نکال کر کہیں اور پھینک دیا جائے. ہمارے ہاں بعض اوقات اس میں جزیرے بھی ہوا کرتے تھے جس میں کہ لوگ ڈال دیے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں آسٹریلیا اسی طرح کا ایک جگہ تھی جہاں مجرموں کو ڈال دیے جاتے تھے لوگ. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے، تو اب اس کی جگہ پر متبادل کی حیثیت سے ہاؤس اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، قید بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کو، سوسائٹی کو ان کے ناپاک عزائم اور جو اقدامات ہیں ان سے محفوظ کیا جائے. ان چاروں سزاؤں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ او کے ساتھ ہے، یعنی either this or this or this or the last one. اس میں ظاہر ہے کہ جرم کے نوعیت،
معاشرے میں اس کے اثرات، مجرموں کے حالات اور بہت سے فیکٹرز ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ان میں سے کسی ایک سزا کو حکمران اور قاضی طے کر سکتے ہیں۔ یہ چھوڑ دیا گیا ہے فیصلہ کرنے والوں پر، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں کہ جو کار فرما ہوتے ہیں کہ وہ ایسا جرم کریں گے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ جو دور جدید میں ہیومن رائٹس کے پیش کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کی آپ کو معلوم ہے کہ ڈیکلیریشن ہے جو یونائٹڈ نیشنز میں بالکل آغاز ہی میں جس کو کہ طے کر لیا گیا تھا، اور تمام ممالک اس کے سگنیٹریز ہیں کہ وہ اپنے ہاں ہیومن رائٹس کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کریں گے اور اس کا لحاظ رکھیں گے۔ اس میں اس طرح کی سزاؤں پر تنقید ہوتی ہے، اور ہمارے بھی جدید دور سے متاثر لوگ اس پر ان کی سوچ اور ان کے فلسفے کے مطابق انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانی جان ہر حال میں قیمتی ہے، اور انسان کا جسم، انسان کے تمام جتنے بھی نیچرل انڈاؤمنٹس ہیں ان کا تحفظ ہوگا ہر حال میں، چاہے وہ خود بڑے سے بڑا جرم ہی کیوں نہ کریں۔ اس میں یہ فلسفہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اصل میں مجرم جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتا ہے، تو اصل میں تو اس کی اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو سزا دیں۔ اور یہ سزائیں تو بہت زیادہ سخت ہیں، ظاہر ہے کہ سخت بھی ایک نرم لفظ ہے، وہ زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دین کا نقطۂ نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجرم اگر کسی رعایت کا مستحق ہے تو وہ رعایت تو اس کو ضرور ملنی چاہیے۔ کسی جرم کی سزا کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حالات اتنے زیادہ مجبوری کے ہو گئے ہیں کہ جس کے بعد اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈیسپریٹ اقدام کرے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہو گئی اور بہت کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی محدود ہو گئی، تو آپ نے وقتی طور پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی اس کو معطل کر دیا۔ یہ بالکل دین کے اصول کے مطابق ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا امکان مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ قانون کے مطابق ڈسپلن طریقے سے زندگی گزاریں۔ لیکن عام حالات میں جب کہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، مجرموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ در حقیقت وہ لوگ کہ جو مجرموں کے جرائم کے وکٹمز ہیں، یہ اصل میں ان کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ یعنی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں یا کوئی ایسا ایکسیپٹیبل کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو بالکل مجبور ہو گئے تھے، ان کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ اگر آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے معاشرے میں جو لوگوں کی جان، مال، آبرو، ان کی سیکیورٹی یہ اہم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ سر پھرے لوگ کہ جو تمام تر امکانات کے باوجود ان کے لیے جائز طریقے سے معاملات کرنے کے وہ مجرمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ دین کا موقف ہے کہ اصل میں تو عام لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ مجرموں کے معاملے میں یقیناً قانون پر عمل ہوگا میرٹ کی بنیاد پر، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی جا سکتی۔
دوسری ایک بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیومن رائٹس کے فلسفے کو بہت شد و مت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک اور چیز بڑے واضح طور پر ان کے نفسیات میں، ان کی سوچ میں کار فرما ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ زندگی ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ انسان کو جو جسم ملا ہے وہ اس زندگی میں ایک حصہ ہے، اس کا اثاثہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اپنے اس وقت کو کہ جو اس کو میسر آیا ہے بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر اس نے جرم بھی کر لیا ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی زندگی اس سے چھینے یا اس کے ان جو ایسٹس ہیں اس کے پاس، اس کے جسم کے جو حصے اس کے پاس میسر ہیں، ان سے انہیں محروم کرے۔ دین میں تو یہ بات بالکل معلوم ہے کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی مجرم کو پکڑ لیا گیا ہے اور فرض کیجئے کہ اس کو موت کی سزا ہو جاتی ہے، تو موت کی سزا اچانک تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے اس کو موقع ملے گا، اور وہ اس سزا کے امپلیمنٹ ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ ایک موقع پائے گا کہ وہ اس صورتحال میں توبہ اور استغفار کی طرف مائل ہو اور اللہ سے معافی مانگے اور مائل ہو اس طرف کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ یہ بالکل ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہی نہیں ہیں ان کے لیے اس طرح کی کوئی چیز۔ آیت نمبر 27 سے آج شروع کیا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ پڑھ کر سنائیں، آپ بتائیں ان کو آدم کے دو بیٹوں کی اہم قصے کو بالکل ٹھیک ٹھیک، یعنی جیسے کہ وہ ہوا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے پیش کا بوجھ بھی لے جاؤ، اور فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے ظالموں کی سزا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو وہ اس پر بھی باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر۔ یہ اصول کہ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، کہ جس کسی نے قتل کیا ایک انسان کو بغیر کسی انسان کے قتل کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں کسی فساد کے، فکانما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس کسی نے ایک انسان کو زندگی بخشی، فکانما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثم ان کثیرا منہم، پھر ان میں سے بہت سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض لمسرفون، زمین میں فساد من الارض، یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم نے ان پر قابو پایا ہو۔ فاعلموا، تو جان لو، یعنی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ اللہ کی اسکیم تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ شدید ترین ایک سزا بھی بتاتا ہے، اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اس میں ایسا پہلو بھی اگلی ہی آیت میں آ جاتا ہے کہ جس میں معافی کا اور اس کی رحمت اور اس کی، جیسے ہم اس پر دیکھ رہے ہیں کہ آیت 33 اور 34 بہت کانٹراسٹ ہے، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی پکڑا نہیں گیا، اور اگر یا اس نے اس وقت پکڑا گیا جب وہ اس کے حالات اب بدل چکے ہیں، تو اب اس سے اس
پرانی اس کی جو روش تھی اس کے اوپر اس پر اس کو وہ سزا نہیں دی جا سکتی. یہ ایک بہت پیراڈائم نظر آتا ہے اس میں, اور مطلب وہی حکمت ہے, اللہ کی حکمت ہے, اس کی وزڈم ہے عیسائی. سر 35 نمبر آیت کی طرف اگر ہم دیکھیں اور پڑھیں تو شروع میں ہی اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جن لوگوں نے جنگ کی اور فساد فی الارض. فساد فی الارض کے زمرے میں کیا یہ بات بھی آ جاتی ہے فحاشی ہے, شراب ہے, جوا ہے, اور وہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح آئی جو قتلو والی بات ہے, وہ سلبو والی بات ہے. تو بڑا عجیب سی ایک ہے کہ ہم ایک ہی آیت سے دو ڈفرینٹ پرسیپشنز لے جاتے ہیں. کچھ لوگ اس سے حکمت کچھ اور سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بالکل ایک روش اختیار کر لیتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد فی الارض ہے. یعنی ہماری ڈیفینیشن فساد فی الارض کی وہ ہے جو وہ مچا رہے ہیں, اور ان کی ڈیفینیشن فساد فی الارض کی یہ ہے جو کہ باقی اس وقت مجموعی طور پر جو صورتحال دنیا میں نظر آتی ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. دیکھیں, روشنی تو بلب بھی ڈالے گا اس پہ. بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ایک جرم کا واقعہ پڑھا اس میں بھی دو پہلو تھے. ایک تو یہ تھا کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ظاہر ہے کہ ایک بڑی بری گھناؤنی بات تھی, مگر شاید اس کا برا ہونا کوئی بہت بڑا جرم قرار نہ دیا جا سکتا اگر اس کو اپرچونٹی نہ ملتی ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ اپنے دل میں جب وہ کشمکش سے گزر رہا تھا, اور دوسری مرتبہ جرم کرنے کے بعد جب اس کو توبہ کی توفیق ملی یا توفیق کا امکان تھا, وہ اس نے ضائع کر دیا. بالکل اسی طرح سے یہ جو ہمارے بھائی اس طرح کی باتوں کو بیان کرتے ہیں, یہ باتیں کسی کے بھی ذہن میں آ سکتی ہیں. میں اس کو برا نہیں سمجھتا, سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کچھ لوگ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ذہنی طور پر, اور کچھ پرابیبلی طبعاً کچھ ماڈریٹ ہوتے ہیں. یہ ان کا رویہ, اور میں اس پر بالکل کنونسڈ ہوں, جرم اس وقت بنتا ہے کہ جب ان کو کوئی سمجھانے والا یہ سمجھاتا ہے کہ یہ تمہاری سوچ دین قرآن کے خلاف ہے, اور وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی ان کو سمجھاتا ہے کہ بھائی صاحب, آپ اپنے معاشرے میں آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اور قتل کی سزا اس کو قتل کی سزا دینا ہے, اس کو مارنا ہے, اور زنا کی سزا 100 کوڑے ہے. تو آپ نے کبھی چور کو کیوں نہیں اس کے ہاتھ کاٹے؟ جائیں پہلے یہ تو نیکی کا کام کریں, وہ جو دوسرا کام ہے اس میں تو جوش آپ کو پیدا ہونا چاہیے بعد میں. تو ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سزاؤں کا نفاذ ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں, یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ حکمرانوں کا کام ہے اگر ان کے پاس طاقت ہو. خدا تعالیٰ نے کب یہ کہا ہے کہ ہم خودکشی کر کے یہ معاملات کریں؟ تو یہ جو جوش پیدا کرتے ہیں لوگ, اس میں جو جرم ہے, غلط فہمی تو ہر ایک کو ہو سکتی ہے. اس میں جو اصل جرم ہے نا, وہ ضد ہے, وہ ہٹ دھرمی ہے, وہ ماحول ہے کہ جو وہ پیدا کر دیتے ہیں, جس میں ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ جوشیلی مبالغہ آمیز تقریریں کریں, ون سائیڈڈ اوپینین وہ لوگوں کو بتائیں, ان کو برین واش کریں, دوسروں کو گالیاں دیں, ان کو گمراہ قرار دیں, اور اس کے بعد ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ یقین جانیے کہ کتنا ہی کوئی ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو ہو, جب وہ میدان میں آئے گا تو دوسرے بھی پوائنٹس آف ویو آئیں گے. اس کے بعد وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ جس کے بعد لوگ جتھے بنائیں اور اس کے بعد یہ حرکتیں کریں, اس لیے کہ ان کو دوسرا پوائنٹ آف ویو ایکسپوز کر دے گا کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. تو اصل میں لوگوں کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں بھی خیالات آ سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات بعض لوگ حالات سے اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پکڑ کے مار دو بندوں کو. یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے,
بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار خودکشی نہ کر لیں، بھائی یہ ایک ٹیمپرری فیز. لیکن جو آج کے سبق سے ہی بات معلوم ہوتی ہے، جو پرابلم، جو رجحان انسان کو اصل میں اللہ کی نگاہ میں گرا دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اپرچونٹی ملی، اس نے سوچا، اور اس نے وہ بات، وہ سوچ کا انداز کہ جو اس کے اندر اس کے لیے ایک رجحان موجود تھا کہ وہ اس کو، یہ ضد اصل میں ایک دو دن کی بات نہیں ہے. اسی میں آدمی جیتا ہے، اسی میں آدمی جاگتا ہے، اسی پہ آدمی سوتا ہے. تو یہ پھر بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. ورنہ ظاہر ہے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں بعض اوقات. یہ وہی ضد ہے جو حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون نے. ایبسولوٹلی. وہ تو قرآن کئی جگہ پہ بیان کرتا ہے. میں اس کا جو سب سے واضح جو اس کی وہ ریفرنس ہے وہ سورہ نمل ہے، 27ویں سورہ. اس میں آیت نمبر 13 اور 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بینات، واضح نشانیاں پیش کی فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے، تو قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین ہو گیا تھا. کیوں انکار کیا؟ ظلمم وعلوا، زیادتی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. یہ جرم ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کام چونکہ لوگ غور و فکر، سوچ سمجھ، کامن سینس، ضمیر، ان کی اپلیکیشن کے بغیر دین کو سمجھتے ہیں یا تو واقعات سے یا محض الفاظ کے جن کا مفہوم کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور پھر جذباتی ہو کے ان کو مان لیتے ہیں، بلائنڈ، یعنی بالکل بلائنڈ انداز میں، یعنی انڈوکٹرینیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی امکان ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنی بات سمجھائیں یا آپ اپنے نقطۂ نظر کو کسی کو سمجھا دیں، اس لیے کہ وہ نقطۂ نظر سمجھایا جا ہی نہیں سکتا. وہ نقطۂ نظر سمجھ کے اختیار کیا ہی نہیں گیا. اس میں ایسے ایسے فلسفے بیان کرنے لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ علماء کی بات ماننی چاہیے. آپ عالم ہیں، آپ کون ہیں، آپ کی ڈگری کہاں سے ہے؟ تو یہ کوئی دلائل ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ فلاں مدرسے کے بندے سے آپ پوچھیں تو فیصلہ کریں؟ اللہ نے تو قرآن کو بیان کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جو رہنما ہیں. دلائل تو وہاں سے آنے چاہیے. ایک بالکل آرڈنری آدمی بھی اگر کوئی بات ایسی کر دے کہ جو بات سچی ہے، جو بات اصول پر مبنی ہے، جو بات دلائل کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے، آپ پابند ہے کہ آپ اس کو مانیں. قرآن یہی تو بتا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو مخالفت کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے آپ ہوتے کون ہیں بھائی، ہم نے تو آپ کو یہ حیثیت ہی نہیں دی. وہ کہتے تھے ہمیں یہ اسٹیٹس ملا ہوا ہے، آپ کا یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی وہ سب کچھ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنے اوپر جب اس کی اپلیکیشن کی باری آتی ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر سے ضد کو ختم کرے. آنیسٹلی ڈفرینسز مکمل طور پہ ختم نہیں ہوں گے. سر کبھی کبھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ لوگ ہیں جو اس کو obviously ایسا ہی ہے کہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کو ان کی اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، لیکن انوسینٹ لوگ ہیں جو جوش والے، جو ایک خاص مزاج والے ہوتے ہیں، جیسے جن کے اندر شاید وہ ایکسٹریمزم والی چیز ہوتی ہے، وہ ایک نیچر بھی ہوتی ہے، ایک سائیکی بھی ہوتی ہے، وہ اس کا ان کو وہ گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی سوسائڈل بامبرز بن جاتے ہیں. ہر کوئی نہیں بن سکتا، ان میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں جو 8 to 10% آف دا جنرل پاپولیشن. لیکن بات یہ ہے کہ وہ مرنے والا بھی اور مارنے والا بھی دونوں ہی معصوم بھی ہو سکتے ہیں. میں کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو اڑا رہا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتے. اس کا فیصلہ وہاں ہوگا، یہاں وہ جرم کر رہے ہیں. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے کو قتل کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں اور میں فساد کو مٹا رہا ہوں اور میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں مارا جاؤں گا، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی تمام تر بے وقوفی کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے کہ نہیں، بندہ مخلص تھا، مخلص تھا. یہ اس کا فیصلہ ہے، یا آپ نے تو نہیں کرنا فیصلہ، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہاں میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ
یہاں ہم اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتے. دنیا کے قانون میں وہ مجرم ہے. اللہ کے قانون میں تو اصل میں صرف عمل نہیں دیکھا جائے گا, عمل کے پیچھے نیت بھی دیکھی جائے گی. اس نیت کو ہم طے کر ہی نہیں سکتے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلموں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, تو میں مسلمانوں کے بارے میں کیسا کہہ سکتا ہوں کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ہمیں دنیا میں دنیا کے معیارات اور دلائل کی روشنی میں بات بیان کرنی ہے کہ یہ بات صحیح ہے, غلط ہے. یہ بات انتہائی گھنونی ہے, یہ زمین میں فساد ہے, یہ خدا کے دین کو بدنام کرنے کی ایک مہم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت ہی ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے. لیکن سر یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے طالبان کا ISIS یہ سب چل رہا ہے, تو isn't it the misinterpretation of Islam, Quran? اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. یقیناً جو آپ بات کہہ رہی ہیں میں اسی کو مانتا ہوں کہ مس انٹرپریٹیشن ہے, میں اسی کا تو جواب دے رہا ہوں. لیکن جب ہم اور وہ گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم آپس میں یہ بات کریں گے کہ آپ یہ کس بنیاد پر بات کہہ رہے ہیں, اور ہم اپنی بات ان کو بیان کریں گے ان کے سامنے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر یہ جو اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے, اس میں ڈسکشن نہیں ہوتی, اس میں دنگا فساد ہوتا ہے. اس میں ایک دوسرے پر الفاظ جملے پھینکے جاتے ہیں. میں اس وجہ سے ایک عرصے سے اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ جب کبھی بھی اس طرح کی ڈسکشن ہو, اور ہم کچھ سوچ بھی رہے ہیں ڈسکشنز کو, تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب دو اپوزنگ پوائنٹس آف ویو رکھنے والے افراد ایک دوسرے سے بات کریں تو کھڑی پہ طے کر دیا جائے کہ آپ کے پاس اب 5 منٹ ہے, اور یہ بتا دیا جائے کہ nobody is going to speak while this gentleman is speaking, اور آپ ان کی بات دھیان سے سنیں, اور پھر دوسرا فرد بات کرے, پھر اگر کوئی اس نے بات کرنی ہے وہ کرے, پھر آپ دونوں کو اپرچونٹی دیں, سننے والے سنیں اور اپنا فیصلہ کریں. اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. بھائی پیغمبر آ گئے اور اس کے بعد دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہوا, سوائے اس کے کہ اللہ نے رسولوں کے معاملے میں ان کے مخالفین کا خاتمہ کر کے فیصلہ سنا دیا. تو عام آدمیوں کے ڈفرینسز آف اوپینین میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ انسان کے اخلاق, اس کی دیانتداری کا امتحان ہوتا ہے. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ مخالفانہ نقطۂ نظر کو جب آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈسکشن میں ظاہر ہے آپ آبویسلی آپ رد کر رہے ہوتے ہیں کہ دی ادر پوائنٹ آف ویو از ناٹ کریکٹ, تو اس میں آدمی کو تمیز, تہذیب, دلائل, اخلاق, پولائٹنس سے کام لینا چاہیے. ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے انفارچونیٹلی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ہرایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, تو اہل کتاب سے کوئی مباحثہ بھی نہ کرو سوائے اس طریقے سے کہ جو اچھا طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے. تو یہ تو ہے, یہی تو امتحان ہے, یہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں. نے ایک جگہ کوئٹہ جانے کا موقع ملا تو یونیورسٹی میں میں نے باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, سورہ ہود کی آیت نمبر 118, سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر تمہارا رب چاہتا, لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, تو تمہیں ایک ہی دین پر کاربند کر دیتا, ایک ہی دین والا بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, لیکن اس نے یہ نہیں چاہا تو یہ اختلاف کرتے رہیں گے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ یہ سر میرا خیال ہے آپ آیت غلط پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا جی میں آپ کو صرف گارنٹی دے سکتا ہوں, میں نے ترجمہ صحیح کیا ہے, آپ کہیں اور سے ترجمہ کر لیں. تو وہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہم نے سب کو مسلمان کرنا ہے, اور مسلمان کرنے کے بعد پھر کوئی چانس ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو. نہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ اسلام ہی اللہ کا دین ہے, اسلام ہی حق ہے, اس کے دلائل ہی صحیح ہیں. لیکن دوسرے لوگ جن حالات جس ماحول میں ہیں ان کے لیے یہ پیغام ایسے سمجھنا کہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے
کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں ایسی صورتحال ہر ایک کے معاملے میں حاصل ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی 75% سے زیادہ جو بچے اس دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اور 25% سے کم ایسے ہیں کہ جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں. اور مسلمانوں سے بھی آپ میری فگرز پہ کچھ حیران ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، 22-23%، اور ادھر وہ 77-78% ہے. تو وہ میں نے موٹی موٹی بات کی. تو اب اس کے بعد وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں اور یہ بھی آزمائے جا رہے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں یار کہ باقی باتیں تو بعد میں، سب سے پہلی ہماری دین کی پریزنٹیشن میں ایک بات یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دین جیسا ہے ویسے بتانا چاہیے، اور اس کے بعد اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ فیئر نظر آئے. یہ تو نہ کریں گے یار آپ خدا تعالیٰ کی پریزنٹیشن ایسی کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں انسانوں کے معاملے میں اللہ معاف کرے انفیئر ہوگا اور میرٹ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرے گا. اس کے ہم میرٹ ہوگا. ہر انسان اپنے حالات کے مطابق جواب دہ ہوگا. جس کو جتنی اپرچونٹی ملی ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق جواب دے. یہ معاملہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بھی ایسا ہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. جی سر. ایبسولوٹلی. یعنی یہ تو دیانتداری کا ٹیسٹ ہے، یہ تو اخلاق کا ٹیسٹ ہے. سر کمنٹ کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں جو خود کش بن جاتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو یہ خود کش بنے ہو، تمہاری وجہ سے جتنے لوگ شہید ہوں گے، تمہاری وجہ سے اتنے سارے لوگ جنت میں اللہ اکبر شہید ہو گئے. اللہ اکبر. تم بڑا نیکی کا کام کر رہے جو مر بھی رہے ہیں وہ بھی پہنچیں گے وہاں. یہ کہتے ہیں تو کہ تم تو ان سب کو جنت میں لے جانے کا واسطہ بن رہے ہو، تم اپنی جان بھی دے دو. یہ بھی ذہن میں دیکھیں یہ برین واشنگ کیسے ہوتی ہے. وہ آپ ہی مجھے توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جب لائیو ہو رہا ہو تو آپ ذرا اپنے الفاظ کے انتخاب میں ذرا احتیاط کریں. تو میں احتیاط کر کے ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب کو قتل کر دیا گیا ایک فرقے کے، ایک دوسرے فرقے کے لوگوں نے. تو وہ جب قتل ہوئے، وہ کوئی سینئر آفیشل تھے، ایک ذرا پرانی بات ہے. تو ان کے گرد 2-3 وہ لوگ بھی تھے کہ جو ان کے قاتلوں کے فرقے سے تھے. تو جب یہ پکڑے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ یار وہ تم نے جن کو قتل کیا وہ تو تمہارے فرقے سے مختلف فرقے کے تھے، لیکن یہ جو 2-3 تھے یہ تو تمہارے فرقے کے تھے، ان کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ویری سمپل. وہ جہنم میں کیا، یہ جنت میں چلے جائیں جیسے یہ فرما رہے ہیں. سنو عجیب چکر ہے یار. آپ سوچیں کہ کس قدر خوفناک سوچ ہے یہ. لیکن یو رائٹ کہ یہ انٹرپریٹیشن ایسے کر دیتے ہیں. اور دیکھیں اگر آپ غور فرمائیں تو آنیسٹلی جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اپنے عالم کی بات آنکھ بند کر کے مان لو، تقلید کرو. جو ہمارے ہاں پاپولر پوائنٹ آف ویو ہے، اصل جرم کی بنیاد یہ ہے. یعنی میرا عالم جو کہے گا وہ دین ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں دین میں، اور کبھی اے کی اور کبھی بی کی اور کبھی سی کی. آپ تو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں. بالکل سر. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو تقلید والا جو بات ہے نا، مقلد ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ خود سے قرآن سے کچھ ٹیکسٹ سے نہیں سیکھ سکتے یا کوئی دین نہیں سمجھ سکتے اس انٹل کہ آپ کسی کے ڈائریکٹ سپرویژن یا گائیڈنس میں پڑھیں. اور جو دوسری آپ نے پہلی بات کی تھی کہ یہ عالم صاحب ہیں، یہ کس درس یہ نظام درس نظامی سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو عالم ہی نہیں ہے. اور ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ آپ کیا ان کے پیچھے لگ گئے؟ آپ تو گمراہ ہو گئے. کیا کیا سننے کو ملتا ہے؟ جو آپ کو سننے کو ملتا ہے، جو آپ کو سننے کو ملتا ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ قرآن حدیث. یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. یعنی جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ تم قرآن کو خود نہ سمجھو، حدیث کو خود نہ سمجھو، وہ آپ کو یعنی اپنی عقل کو بند کر لو.
تو اس کے جتنے بھی دلائل وہ دیں گے وہ عقلی دلائل ہوں گے، کوئی ایک دلیل بھی ادھر سے نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے ہے کوئی دلیل نہیں. یہاں تو آپ کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عقل سے کام لو، غور کرو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو تم. جو لوگ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں وہ انہی کو ملامت کریں گے قیامت کے دن، فلاں فلاں، وہ ساری باتیں. لیکن یہاں پڑھتا کون ہے؟ So in most cases, Arabic is not their language as well. What they derive is from translations which are in Urdu or in their own Punjabi. اس سے وہ اپنے کیسز کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو علماء بھی ہیں وہ بھی کسی اور کی تقلید کر رہے ہیں، وہ بھی ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. جیسے ہم نے قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اور ساتھ میں تفسیر بھی لکھی ہوتی ہے پڑھتی ہوں، تو میں نے یہی بات کسی سے کہی تھی ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہ پڑھیں گے بس آپ نہیں سمجھ سکتے، تو پھر کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ کے جو فرشتے ہیں وہ سمجھیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ کو آپ کے انتقال کے بعد سمجھائیں گے، کیونکہ بھی تو آپ نہیں سمجھ سکتے. سر جی جی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اگر سرنڈر کر دیں جی اس سے پہلے کہ آپ ان کو قابو کریں تو ان کے ساتھ لینیٹ رویہ اختیار کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ جو سزا تو تمہاری اس جرم کی ہے وہ تو تمہیں اس دنیا میں مل جائے گی، لیکن یہ پھر یاد رکھو کہ اگر تم نے صحیح طور سے توبہ کی ہے تو پھر وہ جو فی الآخرت عذاب عظیم ہے نا اس سے شاید تم پہنچ جاؤ. اوکے، یہ ایسے پاسبل ہے. اب دیکھیں ظاہر ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. یہ بات کہ جو قرآن کہہ رہا ہے بالکل آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم نے ان پر قابو پایا، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے، تو ان کو آخرت میں مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحم دلی کا ایک جو نرمی کا ایک رویہ ملے گا. اب اس میں اگر آپ غور کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو. ہاں ہاں، نرمی کرو، جرم کی سزا تو ملے گی. ہاں، نرمی کریں. جو لائٹر چیز ہے وہ ان کو ملے گی، لیکن انہوں نے اپنے اس رویے کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد تمہیں یہ حاصل ہوئی. ان سب میں جو سب سے نرم ہے وہ یونفاؤ ہے. اگر یہ روز جو جہادی سرنڈر کرتے ہیں جی جی جی، آپ زبردستی قابو پا لیں گے ان کو تو آپ پوری سزا. بالکل ٹھیک ہے. جو سرنڈر کر جاتے ہیں ان ٹھیک کے ساتھ نرمی کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایسے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ اگر تم نے نیک نیتی سے توبہ کی ہے ٹھیک تو پھر اگلے جہان میں بالکل وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، عذاب عظیم ہے وہ اس سے بچ جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم ان کے جرم کے چھوڑنے کے بعد ان پر قابو پاؤ تو پھر جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس میں ایک تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے آخرت میں اللہ کی طرف سے جو جہنم کی سزا پچھلی آیت میں سنائی گئی ہے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کے توبہ کرنے کے نتیجے میں ان کو چھوٹ مل جائے گی. اور دوسری بات مسلمانوں کے نظام کو یہ بتا دی گئی کہ جب تمہارے پکڑنے سے پہلے وہ خود سے والنٹیرلی اس کو چھوڑ چکے تھے یا انہوں نے سرنڈر کر دیا تو تم بھی ان کے معاملے میں نرمی کرو. یعنی جو سزائیں یہاں بیان ہوئی ہیں ان سزاؤں میں جو نرم تر ہے اس کو کرو. یعنی آپ بالکل نہیں ان کو چھوڑ سکتے. ہاں جی، سرنڈر تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دل کا حال تو آپ جانتے ہیں جی، وہ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ اب تو ہم ایسے گر گئے ہیں کہ ہمارے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. ٹھیک.
تو ہم اس سے پہلے کہ وہاں پہ قابو کر لیں ہم سرنڈر کر دیں. تو سرنڈر میں وہ ایک تھوڑی سی نرمی تو ہو سکتی ہے لیکن جرم کی سزا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ جب کوئی شخص چوری کرے اور اس کے بعد معافی مانگ لے تو آپ اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے, یہ تو نہیں فرمایا نا. کسی نے قتل کیا تو ٹھیک ہے, وہ تو خون بہا کے نتیجے میں وہ ہو سکتا ہے, لیکن زنا کے جرم میں کوئی پکڑا گیا اور پھر وہ سوری کرے تو جرم کی سزا تو ملے گی. یعنی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ایک نرمی کا امکان ہے وہ خاص اسی جرم کے پہلو سے ہے کہ جس میں زمین میں فساد مچایا جا رہا ہے اور اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں, لیکن اس فرد نے یا گروہ نے اپنے اس مجرمانہ رویے کو قبل اس کے کہ وہ پکڑا گیا خود سے چھوڑ دیا تھا. یعنی وہ ایک موقع کے بعد وہ اس میں انوالو نہیں تھے, تو پھر آپ اتنی وہ سخت سزائیں وہ نہیں دیں گے. یہاں بھی میں دیکھ لیجیے جو یہاں لکھی ہوئی ہیں, اگر کوئی ہے نہیں آپ کے پاس. ایک مجھے یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ وہ کبھی آپ کے پاس مائک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ جو سوال ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ پہنچتے نہیں نا یہاں. لائف از این ایگزام ویئر وی ہیو ٹو گیٹ دا رائٹ آنسر اور ایلس وی فیل اینڈ سفر ایٹرنلی. نہیں مجھے اس سے اختلاف ہے جی, I don't agree. Where is free will in that if we have no choice but to take that only exam? I didn't choose and volunteer to take that exam, but I have no choice but to take it. گزارش یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ میٹرک کے امتحان میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ابا جان نے آپ کو بھیجا ہے, تو ابا جان تو بھیجتے ہیں نا اس طرح سے, آپ سے تو نہیں پوچھتے. اصل میں ابا جان آپ کو اس لیے بھیجتے ہیں اسکول کہ ان کو آپ کی بہتری مطلوب ہے, وہ آپ سے زیادہ سیانے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں سوائے اس کے کہ آپ بالکل ہی دیوانے باولے پاگل ہو جائیں گے, آپ اسکول میں پاس نہیں ہوں گے. سو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. آپ سے اگر وہ پوچھتے تو یہ خیر الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھا بھی تھا. یہ اور بات ہے کہ اس کی میموری آپ کے دل سے نکال دی گئی ہے اور آپ کے اندر وہ انکلینیشن, وہ ولنگنیس رکھ دی گئی ہے کہ جو انسان کے اندر ایک کامیاب زندگی کو حاصل کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے, سب کے اندر موجود ہے. اب آپ کے لیے ناکامی کا ایک ہی چانس ہے کہ آپ خود جان بوجھ کر جو آپ کو ایک ٹریمنڈس اپرچونٹی ملی ہے آپ اس کو ٹھکرا دیں. سو یہ بات, یہ مقدمہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے پاس چوائس جو اب اس دنیا میں ہے اس کے لیے اگر آپ سے پوچھا نہیں گیا تھا تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نہیں, زیادتی اس صورت میں ہوتی کہ جب آپ کے پاس جو امکانات ہیں وہ ایسے رکھ دیے جاتے کہ جس میں آپ کے لیے پاس ہونا یا بہت مشکل تھا یا ناممکن تھا. آپ کو ایک بہترین کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی اور آپ کے اندر پورا پوٹینشل رکھ دیا کہ اللہ یہ کہ آپ خود جان بوجھ کر اس راستے سے ہٹ جائیں, آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اللہ والدین سے زیادہ کرم کرنے والا, رحم کرنے والا, ہمدرد ہے. اس نے آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پازیٹیولی سوچیں. قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا, مگر اس میں تو امریکہ, برٹن, جاپان, چائنا وغیرہ سب آ جاتے ہیں. تو آخری حکومت کس کے پاس ہوگی جبکہ یہ دنیا میں پل پڑیں گے؟ نو آئیڈیا. یہ تو انشاءاللہ بات یہ ہے کہ وہ اتنی بات تو ہے کہ وہ جو لوگ ایک تو ہے نا, ہم لوگ یعنی جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سروائیونگ تھے, سام, حام اور یافس. تو سامی ہیں ہم لوگ, حامی جو ہیں وہ جو سیاہ فام ہیں, اور یہ یافس ہیں کہ جن کے بیٹے تھے یاجوج و ماجوج. تو یہ سبھی ہیں, گورے بھی ہیں اس میں, جاپنیز, چائنیز سبھی ہیں. ہاں, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا پتہ نہیں. اور آنیسٹلی میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انٹرسٹ کیوں ہے. قرب قیامت کی نشانی ہو, یہ تو نبی پاک کی زندگی سے ہی شروع ہو گیا تھا معاملہ
کہ لوگ people were very much interested. اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کہتے ہیں why are you interested? Interested in it. why are you interested? یہ تو ہمارا یعنی مجھے میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مجھے نہیں آتا، اور یہ بھی جواب دیتا ہوں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ یار، مجھے کبھی دلچسپی نہیں پیدا ہوئی. بھائی جب وہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا، اس سے آپ کو کیا. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو آئی ڈونٹ نو نیچر ہے یا لوگوں کو اس طرح سے کچھ ٹرین کر دیا گیا ہے کہ کہانیاں اور اس طرح کی سنسنی، اور اس میں ہے نا ایک ایک سازش ہے اور ایک دشمن لوگ ہیں، اور وہ ہمارے آئی ڈونٹ نو. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، یہ پیغام دنیا والوں کے پاس جائے، یاجوج و ماجوج بھی مسلمان ہو جائیں، ان کو آپ دعوت دیں، ان کو آپ انوائٹ کریں، اور سب کے لیے خیر اور بھلائی کے نقطۂ نظر سے سوچیں پازیٹیولی. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں نفرت کرنی. یہ پیغام، دین کا پیغام، یہ جنت کا پیغام، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور ان کو پہنچانا ہے اور ان کو دعوت دینی ہے. یہ تو مار کٹائی ہے، یہ جو کچھ ہے اس کے نتیجے میں تو آپ کی سوچ ہی بالکل اور بن جائے گی. سو آنیسٹلی میں آئی ہیو نیور فیلٹ کمفرٹیبل. مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگوں کی دلچسپی کیوں ہوتی ہے. غامدی صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایٹم بم بنانا غیر اخلاقی ہے، مگر جب باقی ملک بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے بنانا مجبوری ہوگی، ورنہ تو ہم بلیک میل ہی ہوتے رہیں گے. یہ ان سے آپ بات کریں، ظاہر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ وہ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر آپ کا اللہ پر اعتماد کدھر ہے. یعنی ایک طرف تو ہم بہت کرتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے، اور دوسری جانب کہتے ہیں جی کہ بلیک میل ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بوم نہیں چلنے دے گا. اور آپ یا تو یہ کہنا کہ ہم بوم چلا دیں گے، اگر وہ آپ کے اوپر مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی شہر کے اوپر نیوکلیئر بوم پھینکیں گے تو آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ بھی پھینکیں گے. کیسے پھینکیں گے؟ آپ کو اس کی اجازت ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے کہ کسی ایک شخص کے گھر والوں کو آ کے مار دے تو وہ اس کے گھر والوں کو مار دے؟ آپ کو تو حکم یہی ہے کہ آپ صرف ان کو ماریں، ان سے لڑیں کہ جو کمبیٹنٹس ہیں. تو پھر وہ چیز کہ جو آپ جانتے ہیں کہ پوٹینشلی سب کو میس ڈسٹرکشن کرنے والی ہے، انڈسکرمنیٹ، تو اس کو آپ رکھیں گے تو پیغام آپ کیا دے رہے ہیں؟ کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ انڈسکرمنیٹ کلنگ جو ہے یہ ہے، ورنہ یہ ڈیٹرنٹ کیسے بنے گی؟ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر بام ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہیں تو صحیح لیکن ہم نے استعمال نہیں کرنے، تو وہ ٹھوس ہیں، پھر ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ ایسے ہے تو یہ ان کا موقف ہے، لیکن آپ ان سے بات کریں. اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. اگر فرعون یہ اعتراض کرے کہ مجھے بھی بچپن میں مار دیتے تو پھر پہلی بات ہی آپ کی کہاں سے آپ نے بتائی کہ وہ جنت میں جائے گا؟ اس کا تو امتحان ہی نہیں ہوا. سو یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دین کے تعلیمات پر جو سوال ہیں اس میں جو مفروضہ ہوتا ہے یا جو بنیاد ہوتی ہے اس کو دین سے اٹھنا چاہیے. اگر کہیں یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی بچہ وہاں جائے گا تو وہ اصل میں وہ جنت نہیں ہوگی اس کے لیے کہ جو ایک ارنڈ جنت ہے جس میں آدمی سٹرگل کر کے زندگی کے امتحان سے گزر کے جاتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ فرعون کو یہ موقع نہیں ملے گا. اگر پوچھے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیں گے کہ تجھے تو میں نے اس بچے کے مقابلے میں کہیں زیادہ زبردست قسم کی جنت کا موقع دیا تھا، تو تو نے اس کو ضائع کر دیا. نفس، what does it mean? How do you say that the one who killed human is Quran doesn't use annas for humans? دیکھیں، ایک نفسم بغیر نفس او فساد، یعنی جس کسی نے ایک نفس، ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا تھا، تو اس کی جمع الناس کا یہاں کوئی ریلیونس نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وہ الناس آگے آ گیا ہے، فکانما قتل الناس جمیعا. جانور بھی جنت میں جائیں گے؟ نو آئیڈیا یار، کوئی پتہ نہیں، یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے یار. انسانوں کے بارے میں دلچسپی لیں بھائی. بچے اور جانوروں کے پاس شعور نہیں تھا اس لیے جنت میں جائیں گے. وہ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی بات بھی ہے تو وہ جنت وہ ہے ہی نہیں کہ جو جنت اصل میں ایک ارنڈ جنت ہے جو آدمی اپنے ایمان اور عمل سے ڈیزرو کرتا ہے.
سو اگر وہ جائیں گے بھی تو ان کی حیثیت وہ نہیں ہوگی کہ جو حیثیت ایک واقعی جنتی انسان کی ہوتی ہے، کہ جس کو کہ یہ احساس اور شعور ہوگا کہ مجھے یہ جگہ، یہ زندگی، یہ انعام ملا ہے میرے اپنے عمل کے نتیجے میں، میری اپنی کاوش کے نتیجے میں۔ میرا ایک لاسٹ کوشچن تھا جو آج کل کافی ڈسٹرب کر ہے، یہ نماز پڑھتے ہوئے اسپیشلی مسجد میں جا کے کہیں پڑھے تو جو کہتے ہیں کہ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے یا دو بندوں کو بیچ میں ڈسٹینس نہیں کریٹ کرنا چاہیے، تو اس کا کوئی آپ یہ حدیث سے یا کچھ اس طرح اس کے ریزن بتا دیں گے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے، ونس آپ اپنی نماز ختم کریں تو جو لوگ لیٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی نماز سٹارٹ کر دیتے ہیں، دے ڈونٹ ویٹ کہ بھئی یا گیو وے کہ بھئی کسی نے جلدی میں جانا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یہ مشکل پیش آتی ہے، آپ کو معلوم ہے کیا کر رہا ہوں، سوال دہرا رہا ہوں، اس کے مجھے ڈانٹا جاتا ہے کہ یہ مطلب ہمیں تو آواز ہی نہیں آتی۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نوافل یہ مشکل پیش آتی ہے کہ چونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قانون اصول یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے، تو چنانچہ ایک تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر فرض کے بعد نوافل کے لیے وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہیں نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے تا وقتے کہ نمازی اپنی نماز ختم کرے اور پھر وہ نکلنے کی پوزیشن میں۔ دیکھیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے ہمارے ہاں جو دین رائج ہے اس میں اور پرابلمز کے علاوہ ایک پرابلم ایگزیجریشن ہے، مبالغہ، بات ذرا سی ہوتی ہے اور اس کو بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ خوف، تم اگر اس کے سامنے سے گزرے تو اتنے پتہ نہیں سالوں کا کیا ہوگا اور تمہاری اتنی نمازیں ضائع ہو جائیں گی یا فلاں فلاں ہوگا، کوٹ کرتے ہیں، ہاں بہتر ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ اس کا تعلق نمازی کے سامنے کے اس حصے سے ہے کہ جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کی سجدے کی جگہ تک بس، اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق کسی دوسری چیز سے نہیں ہے۔ یہ جو سترا ہوتا ہے، یہ جس کو کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی سوٹی یا کرسی رکھ دی، اس کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آگے سے گزرے تو اس کے سامنے کوئی کرسی پڑی ہوئی ہو، بلکہ صرف ڈیمارکیشن ہے۔ اب آپ کی جائے نماز وہ ڈیمارکیشن خود کر دیتی ہے، اس لیے کوئی اور قانون نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ میری جان نماز جو ہے جہاں اس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اور لوگوں کے گزرنے کی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، میرے سامنے سے گزرے گا تو بس۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں لائف آسان کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کرتے۔ ہاں اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں سے میں کھڑا ہوا ہوں نا اور یہ میں نے سجدہ کرنا ہے، یہاں سے کوئی گزرے تو بے شک آپ اس کو روک سکتے ہیں، مگر اس سے آگے تو پھر تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تو مسجد میں نے دیکھا ہے لوگ 10 فٹ دور ہوتے ہیں اور وہ ان کے ہاں وہ تقویٰ ہوتا ہے کہ جی میں نے نہیں گزرنا، میں نے کوئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 250 آئی کہاں سے، یہ فقہ ہے۔ یہ فقہ آ گیا ہے۔ اچھا پھر ایک اور سر مسئلہ ہے کہ کیا یہ تو ٹریورس کرنا ہے اس ممنوع، لیکن آپ بیچ میں سے تو گزر سکتے ہیں، اس طرح بیچ میں سے تو گزر سکتے ہیں۔ بہت دیر ہم اس اللہ کے خوف سے نہیں، لوگوں کے خوف سے کیونکہ ایک معاشرت کا ایک اصول ہے، جس طرح ایک بھیڑ چال ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کا بھی اصول بن جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں گزر سکتا ہوں، پر ایک خیال ہوتا ہے کہ دوسرا آپ کے بارے میں گمان کرے گا کہ بڑے دیکھیں کچھ غلط کام تو یعنی غلط معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کر ہی رہے ہیں نا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت غلط کام ہم یہ کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد بعض اوقات دعا کے بغیر اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ کافی غصے سے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے غصے سے دیکھتے ہیں۔